وہ بھاری قدموں کی آہٹ اس فلیٹ کے باہر آ رکی، مگر وہاں لگا بڑا سا تالا دیکھ کر وہ نقاب پوش کچھ متذوب ہوا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جو کہ اس کا وہم تھا۔ وہ کسی خطرناک انسان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ اپنے مخصوص ڈریس میں ملبوس، ہوڈ سر پر ڈالے، گلی کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے، سرخ آنکھیں لیے اس نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس معصوم سی لڑکی کو ڈرانے میں کامیاب ہوتا تھا، مگر اب مزید نہیں۔ وہ اپنا نقاب درست کرتا ارد گرد سے لا تعلق اس گلی سے چلتے چلتے اسے اچانک اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک پل کو رکا، مگر اگلی ہی فرصت میں کچھ سمجھتے ہوئے دوڑنے کے لیے قدم بڑھانے ہی تھے کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس کا نقاب ایک سائڈ پر گرا اور وہ رومال اس کے چہرے کو ڈھانپ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدہوشی کے عالم میں گرتا چلا گیا۔ مدہوشی کا عالم ٹوٹا تو وہ ایک خالی جگہ جو کہ اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، ایک مدھم سی روشنی میں زمین پر بندھے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر باندھنے والے نے مہارت سے باندھا تھا، سو وہ کچھ دیر کی کوشش کے بعد تھک کے زمین پر بے سدھ لیٹ گیا۔ ہو گیا تمہارا؟ بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مڑ کر دیکھنے پر وہ اپنی تمام تر پرسنالٹی لیے کرسی پر براجمان تھا۔ سلطان! نقاب پوش کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں نمودار ہوئیں، مگر وہ انہیں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اس لکا چھپی میں مزہ آیا، مگر میں اب بور ہو گیا ہوں، تو اس کھیل کو تمام کرتے ہیں۔ سلطان کرسی اٹھائے اس کے قریب آیا اور گریبان سے پکڑتے اس آدمی کو اپنے مقابل کیا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ دو طریقے سے بتا سکتے ہو، ایک آرام اور تحمل سے، اور دوسرا تم بولو گے مگر الفاظ ادا کرنے کے لیے تمہاری زبان موجود نہیں ہوگی۔ تم پر منحصر کرتا ہے۔ وہ اسے گریبان سے جکڑے تحمل سے پوچھ رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتا ہوں؟ تم جو چاہے کر سکتے ہو سلطان۔ وہ اکڑ کر بولا، مطلب فن خوان بننے کا شوق ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ سلطان نے اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا پسندیدہ خنجر نکالا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ضرب لگانی شروع کی۔ خنجر کی تیز نوک سے اس آدمی کے ہونٹ کٹ گئے اور خون سے لت پت ہو چکے تھے، اور وہ دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ اس کی آواز سلطان کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایک موقع اور دیا، چلو بتاؤ اب کہ کس نے بھیجا ہے تمہیں، اور یہ آخری موقع ہوگا۔ سلطان نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پوچھا، اتنی ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، پھر دیکھتے ہیں۔ اس آدمی نے پھر سے اکڑ کر جواب دیا، اچھا تو تمہیں زور بازو دکھانا ہے؟ میرے پاس اتنا فالتو وقت تو نہیں ہے، مگر اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ضرور۔ کہتے ہی سلطان نے اس کے ہاتھوں پر بندھی رسی کو کاٹ دیا۔ رسی سے آزاد ہوتے ہی اس آدمی نے تیزی سے اپنے منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سلطان نے ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ اور منہ اپنے گرفت میں لے لیے۔ آہا، اتنی جلدی نہیں، تم سلطان کی گرفت میں ہو، تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے مرو گے؟ افسوس۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ میں لگے آرٹیفیشل دانت کو پوری شدت سے اکھاڑ ڈالا، جو کہ ایک زہر سے بھرا ہوا آرٹیفیشل دانت تھا، جسے جاسوس عموماً تب استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی قید سے رہائی نہیں حاصل کر پاتے اور وہ
اپنی پہچان دینے سے پہلے ہی اس دانت کو چبا کر جان دے دیتے ہیں، مگر سلطان اس سے بے خبر ہو۔ ایسا بھلا ہو سکتا تھا؟ وہ اس کا دانت ایک طرف پھینکتا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آخری موقع بھی گنوا دیا تم نے، افسوس۔ مجھے مار ڈالو سلطان، مگر میرا منہ کبھی نہیں کھلے گا، یہ تمہاری خواہش ہی رہے گی۔ وہ زمین بوس ہوا اپنی اکڑ پر قائم تھا، مگر سلطان وہ اسے آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستا اپنے جیب سے پلاسٹک پیپر نکال چکا تھا۔ مقابل وہ پلاسٹک پیپر دیکھ کر جان چکا تھا کہ اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونے والی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، بس ظاہری اکڑ دکھا رہا تھا۔ سو ایک پل میں سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ سلطان رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کام کروں گا، جو تم کہو گے وہ کروں گا۔ مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، صرف ایک موقع۔ ہاں ہاں ہاں، آ گئے اپنی اوقات پر۔ سلطان کے اسے گریبان سے دبوچتے ہوئے کھڑا کیا۔ چل بتا کس نے بھیجا ہے تجھے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ مجھے شایان نے بھیجا ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، مجھے بس اس لڑکی پر نظر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو سلطان۔ میں تمہارے سلطان کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ شایان تو اب تم یہ راستہ اپناؤ گے؟ مجھے چھوڑ دو سلطان، بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے سلطان سے درخواست کر رہا تھا، مگر مقابل شخص آج کسی کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جو اپنے مالک کا نہ ہوا وہ میرا ہو سکتا ہے۔ تم جیسے کتوں کو میں اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں، اور تم سلطان کے جاسوس بننا چاہتے ہو۔ سلطان نے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کی، اور اس خالی فلیٹ سے کرب اور چلانے کی آوازیں اس قدر شدید تھیں کہ وہ معصوم لڑکی اگر ان چیخوں کو سنتی تو پہلی فرصت میں ہی حواس کھو بیٹھتی۔ وہ بڑھتی ہوئی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، اور کچھ ہی پل میں ایک اور انسان اس دنیا فانی سے بہت بے رحمی سے کوچ کر چکا تھا، مگر اسے اتنی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والے کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیوں؟ یہ تو اس بے رحم انسان کی روز کی روٹین تھی۔ وہ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک کر پرسکون ہوتا اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا، مگر اب اسے مزید احتیاط کرنی تھی، کیونکہ شایان نے اس سے پنگا تو لے لیا تھا، مگر اب سلطان کو اس پاگل سی لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ شاور لیتے وقت وہ خون کے دھبوں کو جسم سے اتارتے وقت معمولی سی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وہ تکلیف اس کے بایاں بازو پر بڑے سے کٹ کی تھی، جو کہ کافی گہرا تھا، مگر وہ بنا کسی تاثر کے اگنور کرتے ہلکی سی پٹی باندھتے ہی ریلیکس ہوا۔ بیڈ پر لیٹے وہ سونے کی کوشش کرتا، مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند تو اس بے رحم انسان سے میلوں دور تھی۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی کھولنے پر وہ سفید موتی والی رنگ اس کی ہتھیلی پر جگمگا رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس رنگ میں جو اس پر سلطان کا دل آ چکا تھا۔
وہ اسے اس کے مالک کو لٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ رنگ کو تھامے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو میں خود کو اس کے لیے محفوظ رکھوں گی، عشا کے الفاظ دہراتا وہ مسکرا دیا۔ اس کی براؤن تیز آنکھوں میں ایک چمک ابھری، مگر وہ خود کو روکنے میں ماہر تھا، سو وہ کر گیا۔ عشا کی جاب سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ پہلے دن کے برعکس اب تیار ہوتے وقت آئینے کے سامنے کھڑی خود کو اس خوبصورت حجاب میں کور کر رہی تھی۔ ایسے اس طرف تھا کہ اس طرف؟ نہیں، اس طرف تھا۔ اف، اس نے کیسے اڑایا تھا؟ مجھے تو بھول بھی گیا۔ وہ اسکارف کو الٹ پلٹ کر کے سر پر اوڑھتی تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سر کھپانے کے بعد وہ آخر اچھی طرح اس اسکارف کو سر پر اوڑھ چکی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ آخر اس نے اسے حجاب اڑانا سکھا ہی دیا تھا۔ وہ اپنا بیگ تھامتی اپنی نئی جاب کے لیے نکل پڑی۔ زندگی کبھی کبھی بہت بے رحم ہو جایا کرتی ہے، مگر وہ وقت بھی ہمیں گزارنا ہی پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کیے خود کو مضبوط ظاہر کرنا پڑتا ہے، خواہ ہم اندر سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ ارے واہ عشا، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مروہ اسے حجاب میں دیکھتے خوشی سے بولی۔ بہت شکریہ۔ ارے یار، یہ کب سے شروع کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس آج سے ہی، کافی کمفرٹیبل ہے اور محفوظ بھی، عشا نے نرمی سے جواب دیا۔ شکریہ مس افلاطون۔ ہاں ہے تو، پر یہ تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، وہ دل سے تعریف کر رہی تھی۔ ہاں 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 نا مس عشا، آؤ تمہیں تمہارا نیا کیبن دکھاتی ہوں۔ مروہ اس کا بازو تھامے اسے قریب ہی بنے ہوئے ورکرز کے کیبنز کی طرف لے گئی اور اپنے بالکل ساتھ والے کیبن میں لے آئی۔ یہ ہے تمہارا کیبن، دیکھو میں نے خود سیٹ کیا ہے، کیسا ہے بتاؤ؟ چھوٹے سے اس کیبن میں ایک ٹیبل، اس کے سامنے ایک عدد واکنگ چیئر اور ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ، ساتھ میں ایک چھوٹا سا پینسل ہولڈر جس میں کچھ مطلوبہ اشیاء موجود تھیں۔ کیبن کے سامنے کی دیوار پر مس عشا خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ کچھ فائلز اور کور پیجز، وہ چھوٹا سا کیبن نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ واؤ، بہت پیارا ہے، بہت شکریہ۔ وہ اس کے گلے سے لگی شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بس کر پگلی، اب رلائے گی کیا؟ مروہ اسے خود سے لگائے شرارت سے بولی۔ ان دونوں کے قہقہوں کے ساتھ پاس والے کیبن سے صارف کی آواز بھی شامل ہوئی۔ آہ صارف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل فٹ ہوں مس عشا، آپ کیسی ہیں؟ صارف نے نرمی سے جواب دیا۔ ہاں، فٹ تو نہیں ہو کہیں سے بھی، کم جھوٹ بولا کرو۔ مروہ ہمیشہ کی طرح ٹانگ اڑانا نہیں بھولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بھائی، آپ اسے اگنور کریں، وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ارے بہنا، اسے اگنور کر کے میں کدھر جاؤں گا بھلا؟ اڑاؤ مذاق میرا، ایک دن دیکھیے گا ایسا فٹ ہو جاؤں گا کہ پھر آپ کو پہچانوں گا بھی نہیں۔ ہائے اللہ، وہ دن دیکھنے کے لیے مجھے زندہ رکھیے گا، آمین۔ مروہ دعا مانگتی ہاتھ منہ پر پھر گئی، جبکہ عشا ان کی نوک جھونک سن کر تھوڑا پرسکون ہوئی۔ اسے اپنا یہ کام بہت پسند آیا تھا۔ کمپیوٹر پہ کام کرنا تو اسے ویسے بھی بہت پسند تھا۔
بنا کسی بھاگ دوڑ کے۔ سو وہ پرسکون ہوتی اپنے آج کے کام سر انجام دینے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ کاموں میں مروہ اس کی مدد بھی کرتی اور کچھ میں وہ دونوں مل کر نمٹا لیتی۔ یہاں ڈیوٹی کا وقت بھی کم تھا، صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک وہ فری ہو جاتی تھی۔ اب اس کے پاس بہت وقت ہوتا تھا، سو اب وہ بہت سی چیزیں سیکھنا چاہتی تھی، اور ان کاموں کی فہرست میں کوکنگ پہلے نمبر پر تھا۔ وہ بہت دھیان سے یوٹیوب پر چلتی ہوئی کلپ کو دیکھ رہی تھی، جہاں کسی لذیذ ڈش کی ریسیپی ایک ادھیڑ عمر خاتون تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اس ریسیپی کو فالو کرتی، شیلف پر موبائل رکھے ایک ہاتھ سے بول میں چمچ ہلاتی، دوسرے ہاتھ سے اجزاء ڈالتی، تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی کیا چیز کس مقدار میں ڈالنی ہے۔ وہ سر کھجاتے سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر اس ناسمجھی میں آنے والے کھیل کو کھیلتے آخر وہ ڈش بنانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، مگر پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اگلی فرصت میں باہر۔ آہ، اتنا نمک! پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے وہ اپنی جلد بازی اور پھوہڑ پن پر خود کو کوس رہی تھی۔ آہ، مگر میں ہار نہیں مانوں گی، کوکنگ تو میں سیکھ کر ہی رہوں گی۔ وہ چمچ کو ٹیبل پر مارتی عہد کر گئی۔ فائلز میں گری وہ لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی، ہر ایک ڈیٹیل کو غور سے دیکھتی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز سی کام میں مصروف تھی۔ لابی سے گزرتے ہوئے مسٹر یگیت نے ایک نظر اس کام میں ڈوبی لڑکی کو دیکھا، جو کہ بلیک کلر کے حجاب میں ملبوس اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر ڈالے جمائے بیٹھی تھی۔ وہ واقعی بہت قابل لڑکی تھی، مس مروہ۔ ہمیں ایسے ہی ورکرز کی ضرورت ہے۔ مسٹر یگیت مروہ سے مخاطب تھا۔ جی سر، عشا واقعی محنتی ہے، وہ اپنا کام بہت دھیان اور محنت سے کرتی ہے۔ سر، مسٹر علیم خان سے میٹنگ آج 12 بجے ہے، تو کیا اس میٹنگ میں عشا بھی شامل ہوگی؟ آئیڈیا تو اس کا تھا، میرا مطلب کہ اس میں شامل کریں گے تو وہ زیادہ اچھے سے پریزنٹیشن دے سکے گی۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہتے ہی مسٹر یگیت نے انٹر کام کیا۔ مس عشا کو میرے آفس میں بھیجیں۔ ترک زبان میں کہتا وہ انٹر کام رکھ چکا تھا۔ اپنے باس کے سامنے کھڑی وہ انگلیاں مروڑتی تھوڑی کنفیوز تھی۔ مقابل شخص لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے اپنے سوٹ پر لگی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلی کرتا اس پر نظریں مرکوز کر چکا تھا۔ مس عشا، آپ کا پروجیکٹ بہت ہی شاندار تھا۔ آپ پہلی دفعہ کام کر رہی ہیں، مگر آپ کافی منفرد آئیڈیاز رکھتی ہیں، تو آج کی میٹنگ میں آپ نے اس پروجیکٹ کے متعلق ایک پریزنٹیشن دینی ہے۔ امید ہے آپ یہ کام اچھے سے کر سکیں گی۔ پریزنٹیشن؟ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے باس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سر، میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کوئی پریزنٹیشن نہیں دی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، مگر آپ کا آئیڈیا تھا اور اس کے متعلق اب آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ آپ کوشش کریں گی، مجھے یقین ہے آپ یہ بہت اچھے سے کر سکیں گی۔ جی سر، میں کوشش کروں گی، کہتی وہ الجھتی ہوئی اپنے کیبن میں آئی۔ یار، تو اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ ایک پیج ہی تو ہے، اور مجھے یقین ہے تم اچھے سے کرو گی۔
وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پیج کو دیکھ رہی تھی۔ جب مروہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی، تقریباً 1.5 گھنٹہ رٹا مارنے کے بعد آخر وہ سپیچ تیار کر ہی چکی تھی، اور صارف نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ پہلی بار ایسی کوئی پروفیشنل میٹنگ اٹینڈ کرنے والی تھی، تو تھوڑا نہیں بہت زیادہ نروس تھی۔ پریزنٹیشن دیتے وقت وہ بار بار کنفیوز ہوتی، مگر مروہ کی طرف دیکھتے ہی ہمت باندھتی پھر سے شروع ہو جاتی۔ بہت اچھے مس عشا، آپ کی پہلی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، امید ہے آپ اسی طرح کام کریں گی۔ آپ کے آئیڈیاز بہت منفرد ہیں، کیپ اپ۔ مسٹر یگیت سے تھوڑی تعریف سننے کے بعد وہ خوش ہوتی اپنے کیبن میں آئی، جہاں مروہ جھولتی ہوئی اس کے گلے لگی اور اس کی آج کی کاوش پر اسے مبارکباد دینے لگی۔